بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اصل میں ہاتھ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ جو اب ان کو ٹائم جو ہے نا جی 26 تک کا دے دیا گیا ہے، 26 اپریل تک کا، کہ 26 تک میں آپ فائنل کریں اور 27 کو آ کے اس کی ہمیں فائنل رپورٹ دیں، تاکہ ہم اس کے بعد اگر بائیک آؤٹ کی آواز نکالتے ہیں تو جو ہے سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کچھ عرصہ یہ چلا لیں گے، یہ بلیک میل کریں گے پیپلز پارٹی کو۔ السلام علیکم ناظرین، چند خبریں جی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ سلیکٹ ہوئے، وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے آزاد کشمیر کی جو ہے نا وہ حکومت کے، اور اس میں ایک بڑا سرپرائزنگ سی چیز رہی کہ جی 52 میں سے 48 ووٹ ان کو ڈلے ہیں جی، 4 ووٹ ان کو نہیں کاسٹ ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ ایشو کھڑا ہوا ہے جی، کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، کہ وہ آزاد ہیں، کہ وہ پی ڈی ایم کے ہیں، یا کیا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں اب جو ہے نا جیسے جیسے وہ فیصلے لیں گے اس حساب سے اندازہ ہوگا کہ یہ کس کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو جتنی دیر اس کو ڈیلے کرتے رہے، ہر دفعہ اجلاس جو ہے نا معطل ہو گیا، اور آخر میں رات کو 2 بجے جو ہے نا اس کا فیصلہ ہوا۔ تو یہ جو ابھی لوگ بہت سارے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی لگے ہوئے ہیں جی، پی ٹی آئی کی ہار ہو گئی ہے اور فلاں ہو گیا اور ٹمکاں ہو گیا، اور وی لاگرز بڑے بڑے جتنے ہیں صحافی وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے۔ جبکہ ہمارا تجزیہ جو ہے نا جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی ایک پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا پی ڈی ایم اگر کوئی اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتی سمجھ آتی ہے، عمران خان کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ بلا مقابلہ کسی کو جتوانے سے مقابلہ کر کے ہار جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے اگر سارے ووٹ ادھر دلوا دیے ہیں، اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیا، کیونکہ اور تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کسی نے پیپر جمع کروایا، اس لیے وہ جو ہے نا وہ منتخب ہوئے ہیں اور اس کے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اصل میں ہاتھ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ جو اب تھوڑا سا ٹائم ہے گزارنے کا، یہ بے شک وہ ایک آرام سے گزار جائیں گے، جس میں یہ بھی پاکستان کا جو ہے نا وہ الیکشنوں کا مسئلہ اور جو ہے نا حکومت کا نئی کا جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوتا معاملہ، اس کے حوالے سے تب تک وہ ہے۔ اور بات وہی ہے، ریزن وہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی میجورٹی وہاں زیادہ ہے، وہ نہ بھی ووٹ ڈالتے تو ویسے ہی اس کا کھانا خراب ہو جاتا جو نیا وزیر اعظم کوئی بھی سلیکٹ ہونا تھا۔ اور آگے پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے جی، اگر یہ کہیں جا کے جو ہے نا ادھر ادھر کی چیز کرنے لگتے ہیں تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے نا تحریک آ جائے گی، اور پھر پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ وہ ان کو ہٹا دیں گے۔ تو گیم ٹوٹلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، ون ون سچویشن پی ٹی آئی کی ہے۔ تو ہمارا یہی کہنا، آپ کو پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس بات کے حوالے سے کہ یہ ہاتھ پی ڈی ایم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جیسے ہی پی ڈی ایم نون لیگ فوراً کسی چیز پہ خوش ہو، سمجھے کہ ان کو پلٹ کے واپس وہ آنے والی ہے، وہ ان کے لیے بری ہے، تو وہ ایک یہ بھی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم سے ووٹ دلوا لیے، جس طرح بھی کروا کے ایک اسٹرانگ جو ہے نا وزیر اعظم کے طور پہ وہ کافی عرصے کے لیے ایک چیپٹر کلوز کر دیا، جو سیاسی جو مصیبت وہاں بنی ہوئی تھی۔ اب آئے جی سپریم کورٹ سے جو کچھ چلتا رہا سارا دن میں، اس کے مختصر آپ سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی پہلے 2 بجے جو ہے نا 2 سے 4 بجے تک کا ان کو جماعتوں کو ٹائم دیا گیا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا یہ بھیگی بلی بنیں گے اور اس کو مفاہمت کی طرف لے کے جائیں گے، کوئی نیا اس کو پرلونگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے 2 سے 4 بجے تک کا ٹائم ملا جی، پھر جو ہے نا فاروق ایچ نائک صاحب اور جو ہے نا وہ اٹارنی جنرل صاحب واپس گئے چیمبر میں، انہوں نے جا کے کہا یہ ہاتھ جوڑ کے تہاڈی مہربانی، کوئی نہیں سانو فی الحال کو سن رہا تو تھوڑا جا ٹائم اور دیو۔ تو وہ جو ہے ان کو ٹائم جو ہے نا جی 26 تک کا دے دیا گیا ہے، 26 اپریل تک کا، کہ 26 تک میں آپ فائنل کریں اور 27 کو آ کے اس کی ہمیں فائنل رپورٹ دیں، تاکہ ہم اس کے بعد جو ہے نا اس کا کوئی ڈیسیجن لیں۔ سپریم کورٹ نے بھی اپریشیٹ کیا پینل پورے نے کہ جی مفاہمت کی طرف آپ جا رہے ہیں سارے۔ کل آج جو ہے نا کل اب کہہ لیں، کیونکہ ہم یہ سیری کے ٹائم سے پہلے آج جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیو، اس لیے جو ہے نا کل سارے ترلے ڈالتے رہے، بھیگی ویلیاں بن کے کرتے رہے، ہم نے آپ کو بولا تھا، لیکن پھر انہوں نے ٹائم گین کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے نا انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا جی کہ ہم آئین کے مطابق ہی رہیں گے۔ انہوں نے کوئی جو ہے نا ان کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا جو کل کو جا کے کہے شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کلیئر پوائنٹ میں کلیئر کٹ انہوں نے بولا کہ جی ہمیں جو ہے آئین کے حساب سے چاہیے ہر چیز، اور اسی میں رہتے ہوئے ہم کسی بھی چیز کو مانیں گے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے بینچ نے پورا کلیئرلی بولا کہ جی اگر آپ کی کوئی چیز سیٹل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو 15 مئی کا جو الیکشن ہے اس کو کسی صورت ہم نے جانا وہ آگے پیچھے نہیں کرنا، دیر سویر جیسے کرنی ہے جو بھی ہے وہ الیکشن وہیں کا وہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ان کو باندھ کے مارا ہے کہ کہیں نہیں جاؤ گے تو پھر 15 مئی کا تو الیکشن 14 مئی کا تو ہے ہی ہے۔ اب اس میں جو ہے نا سب سے مزیداری کی چیز جو ہے وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیے گا آگے اب جو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو کڑمس پہنی ہے نا، وہ جتنی پرابلم ہے وہ جا کے آپ کی آئیں گی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں نظر۔ آپ کو ہم نے بولا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ پنگا ڈالیں گے، نواز شریف صاحب ڈالیں گے، آج دیکھ لیں رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ دونوں نہیں مان رہے۔ وہ آپ کو بولا ہے ایٹ دی اینڈ وہ نہ مانے، آخر جا کے انہوں نے کھجل ہو جانا ہے، ان کی کسی نے سننی نہیں ہے۔ اور پھر وہی سچویشن کہ اگر یہ اب بائیک آؤٹ کی، ہم نے آپ کو آج سے 15-20 دن مہینہ پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ بائیک آؤٹ کی طرف جائیں گے۔ اب دیکھیں اگر بائیک آؤٹ کی آپشن آتی ہے، بائیک آؤٹ اگر یہ لوگ کرتے ہیں
वजह वही आपको बताई थी, इनकी टिकटें लेने वाला कोई नहीं है, इनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं हो। अगर बाइकआउट की आवाज निकालते हैं तो जो है सीधा सीधा ये है कि कुछ अरसा ये चला लेंगे, ये ब्लैकमेल करेंगे पीपल्स पार्टी को, ये बाइकआउट की तरफ जाते हैं तो वो असम्बलियां तोड़ के इनको ले आते हैं। तो अगर नहीं जो है ना ये सिलसिला चला तो ये इलेक्शनों में जाएंगे और वजीर आजम की बलि चढ़वा के, गवर्नर स्टेट बैंक की बलि चढ़वा के ये एक बाइकआउट की वो बहाना बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें अगर जनरल इलेक्शनों में भी जाना पड़े इसका बाइकआउट करें, और फिर भी उसके बाद अगर जनरल इलेक्शन में चल जाते हैं हमारे पास एक और सिंपति हम चाहें, हम वोट इकट्ठा करना चाहें कि जनाब देखो हमारा इन्होंने वजीर आजम जो है ना वो बिला वजह उड़ा दिया था, अब हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमें जो है ना उसका अजाला किया जाए हमारे साथ। तो जो मर्जी ये करते रहे, ना इनका वोट है, ना इनकी इज्जत है, ना इनका कोई सिलसिला आ गया है। एक ये चीज आ रही है जी कि बिलावल साहब जो है ना भारत जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, वो करने जी दौरा करने जा रहे हैं। अब देखें इनको कौन सा दौरा पड़ा है, वहां से कौन सा जो है ना वो शरीफ फरहाद का मजार वहां से उठा लेंगे और कोई ऐसी जो है ना वो हीरा उठा लेंगे जो हम कहेंगे बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अब वही है कि किसी भी बहाने पेशियां करके सबको राजी करके आओगे जी साडे लोग हाथ जुड़े ने, असं चलने हैं तो हुण जो नवा आएगा उन्होंने देख लांगे। तो ये सिचुएशन चल रही है जी। अब इंशाल्लाह ताला 26 तक जो है ना सुकून है, 27 को जो है ना इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। बननी वही है, इन्होंने इलेक्शनों में जाना है और जुलाई में जाके आपको जनरल इलेक्शन की डेट इंशाल्लाह ताला मिलेगी। और हम आपको काफी अरसे से कह रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शन और जुलाई में जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर जी आज जो है ना कई जो ममालिक हैं उनमें खासतौर पर खलीज में जो है ना आप देखें, अगर सऊदीया में भी जी आज ईद होगी इंशाल्लाह ताला, और जो है यूएई में भी आज ईद है, और जिन जिन मुल्कों में, अमेरिका में भी कई और यूके में भी हो रही है, जिन जिन जगहों पे हो रही है हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इंशाल्लाह ताला बाकी पाकिस्तान और बाकी ममालिक में इंशाल्लाह आज आखिरी रोजा होगा और जो है ना कल इंशाल्लाह ताला वहां पे ईद सेलिब्रेट की जाएगी। ये जो खुशियों के 4 दिन है मनाए जी इंशाल्लाह ताला बेफिक्र होकर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। उसके बाद जो कुछ इनका तमाशा लगना है वो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। फिर आपको एंड में यही कहेंगे तसल्ली रखें, पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है। पॉलिटिकल जो ये महाज जितना खड़ा हुआ है ये खत्म होने पे आ गया है इंशाल्लाह ताला, ज्यादा दिन बाकी नहीं है इसके। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.